نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم محترم صدر درس حاضر کرام آج کے اس مبارک اور عظیم الشان جلسے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش کے موضوع پر ایک تقریر کرنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں ورنہ کہاں میں اور کہاں رہنے کی عبدال نصیب صرف تیری مہربانی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی اور ہم سب کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم حضرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ حضرت آمنہ کے مبارک پیٹ میں تشریف لا چکے تو اسی وقت حضرت آمنہ کو مبارکبادی اور بدھائی کے پیغام آنے لگے محترم حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ امریکہ زمانہ تھا اس وقت خواب میں ایک نور دکھائی دیتا تھا اور فرماتی ہے جب میں رستہ چلتی تو جو بھی نرم ہو جاتا تھا اور جب میں کنویں میں پانی کے لیے جاتی تو پانی خود بخود کنویں کے کنارے پر آ جاتا تھا محترم حضرات جن دنوں حضرت آمنہ عمر سے تھی آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی اور مکہ کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سردار مکہ کی بہو بہت قیمتی خوشبو استعمال کرتی ہے لیکن یہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو آپ کے بدن سے آیا کرتی تھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا وقت بالکل قریب ہوا تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک نور والا بادل دیکھا جن میں گھوڑوں کے انجنانے اور پرندوں کے پروں کے پھڑپڑانے اور انسانوں کے کلام کی آوازیں آ رہی تھی محترم حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب فرعون پیدائش کے وقت میں نے روشنی دیکھی جو مشرق سے مغرب تک دوڑتی پھر رہی تھی محترم حضرات جو مشرق سے مغرب تک دوڑتی پھر رہی تھی حضرت پھر آگے فرماتی ہے جب آپ زمین پر تشریف لا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مٹی کی طرح بند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سعادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے محترم حضرات روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو چکے تو سارا قانون سے بھر گیا تھا اور ستارے اتنے قریب آ گئے کہ جیسا بھی پڑھیں گے محترم حضرات روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اور ربیع الاول بروز پیر کے صبح کے وقت ہوئی تو اور صبح کے وقت ہوئی تو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سپرپاور بادشاہ کسریٰ کے نقل میں ایسا زلزلہ آیا کہ محل کے 14 کنگرے اور برج ٹوٹ گئے اسی طرح خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بت منہ کے بل گر گئے توحید نے آتے ہی کفر کے گھر میں انقلاب برپا کر دیا اور اس کو جنگ لگا دیا کسی شاعر نے کیا یہ اچھا کہا ہے بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی پڑائی تھی خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا کہنے والا لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو بابا جان کی دنیا سے چل بسے اس کے بعد آپ کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی اور ذمہ دار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی پرورش میں رہے اس پورے واقعہ کو کسی شاعر نے بڑے ہی انداز میں بیان کیا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا حکم چلے تو دادا ہم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے ہی دوسرا چلا گیا سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر میں اپنی تکلیف کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے آمین
میں